بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ اس کا اخلاص، محبت اور خدمت ہے۔ اگر عورت نیت کرے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اس کی ہر مسکراہٹ، ہر خدمت، ہر دعا اور ہر قربانی صدقہ بن جاتی ہے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عورت اگر یہ ایک صدقہ کر دے تو اس کا گھر، شوہر اور اولاد خوشحال ہو جائے گا۔ یہ ایک صدقہ ہر عورت کو ضرور کرنا چاہیے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اسلام میں صدقہ و خیرات ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ بندے کے مال میں برکت، زندگی میں سکون اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ عورت کا صدقہ بھی مرد کے صدقے کی طرح اہمیت رکھتا ہے، بلکہ بعض موقع پر عورت کا صدقہ زیادہ باعث اجر بن جاتا ہے کیونکہ وہ گھر اور خاندان کی ضروریات کے درمیان رہ کر بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتی ہے۔ قرآن کریم میں عورت کے صدقے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، مَن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ یہ آیت عام ہے، اس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر عورت کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح ہل جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں کھلتا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا نام ہے، کھانا کھلانے کا نام ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا نام ہے، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا ایک ایسا صدقہ ہو جس کا تعلق کسی روپے پیسے سے نہ ہو؟ محترم سامعین، آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ دوسروں کو معلوم بھی ہوتا ہے یا یہ ایسا صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یقین مانیں جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو آپ کی نظر عورت پر بدل جائے گی، اس کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کے لیے کس قدر عظیم درجہ رکھا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد فرما بردار اور نیک ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری ہو، عزت ہو اور سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش کسی ایک کی نہیں، ہر عورت اور ہر مرد کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ محترم سامعین، آئیے آج ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں، ایک ایسی عورت کی جو زندگی کے ہر موڑ پر شکستہ حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماریوں نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، رشتہ داروں کے تانے اور دنیا کے طوفان اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی اور آنکھوں میں اداسی کا سمندر جھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس گئی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں تھا مگر دل کے اندر بے شمار سوالات اور دکھوں کا طوفان تھا۔ اس نے بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں، میری زندگی میں سکون نہیں، بیماری بھی مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں جا کر چیخوں، روؤں اور سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے سارے زخم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے نہایت سکون سے سنا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹی، مجھے پتا ہے
تیرے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے مسائل ختم ہو تو ایک خاص عمل کرنا ہوگا، مگر یاد رکھ اس کے لیے تجھے قربانی دینی پڑے گی، کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی، کبھی اپنے جذبات کی۔ تو کیا تو قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرانی سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے پاس تو ہانڈیوں میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سالن پکانے کو کچھ نہیں ملتا، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں اور کس چیز کی قربانی دوں گی؟ صدقہ کس چیز کا دوں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی بزرگ خاتون کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جھلکنے لگی۔ وہ قریب ہوئی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، بیٹی میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے تجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، یہ صدقہ تیرے دل کے اندر ہے، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت اور بھی حیران ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ خاتون نے کہا، بیٹی تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ، اپنی فریادیں، اپنی ادھوری تمنائیں کسی انسان کے سامنے مت رکھ، یہ سب اللہ کے سامنے رکھ۔ لوگوں سے شکوہ کرنے کی بجائے اپنے رب سے کر، اپنی راتوں کو اس کے سامنے گریہ و زاری سے سجایا کر، یہ تیرا سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ وہ عورت کانپ گئی، اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون چھو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا، کیا ممکن ہے کہ میرا رونا، میرا صبر، میری خاموشی بھی صدقہ ہو جائے؟ بزرگ مسکرا کر بولی، ہاں بیٹی، یہی عورت کا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ وہ اپنے دل کے راز، اپنی پریشانیاں، اپنی فریادیں لوگوں کے بجائے اللہ کے سامنے رکھے، دنیا کو نہ سنائے، صرف اپنے رب کو سنائے۔ یہی وہ صدقہ ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے اور رب کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی۔ وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتی، اپنے دل کے راز سناتی اور کہتی، اے میرے رب، میں اپنا دکھ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنی امید تیرے حوالے کرتی ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون آنے لگا، بیماری میں بھی اس کا دل مطمئن رہنے لگا، غربت کے باوجود چہرے پر روشنی اترنے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب اس کے قریب ہو گیا۔ یہی ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ۔ نہ مال کا محتاج، نہ دولت کا، بلکہ دل کا ایک سچ، ایک راز، ایک فریاد جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور یقین جانیے یہی صدقہ عورت کو اس رب کے قریب کرتا ہے، یہی صدقہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عورت اگر یہ صدقہ کر لے تو اس کی پوری زندگی سکون اور نور سے بھر جائے گی۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دل کے راز، اپنے دکھ بھری فریادیں اور اپنی ادھوری تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھ اور راز دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں، کبھی سہیلی کے ساتھ، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی اپنی ماں کے ساتھ، لیکن یاد رکھے جب انسان کے راز انسانوں کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ دنیا مذاق بھی اڑاتی ہے، طعنے بھی دیتی ہے، اور بعض اوقات انہی باتوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو اور بھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی راز اللہ کے سامنے صدقہ کی نیت سے رکھے جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی حفاظت اور سب سے بڑا سکون بن جاتے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنے سب سے بڑی سہیلی مان لے۔ رب رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں، وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو اور آہستہ آواز میں کہے، اے میرے رب، یہ غم جو دل کو کاٹ رہا ہے، یہ خوف جو میری روح کو دبا رہا ہے، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ صدقہ ہے دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا۔ دنیا یا دنیا کے سامنے کھول دینا نقصان ہے، مگر رب کے سامنے رکھ دینا نجات ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے، لیکن یہی دل جب بوجھ سے بھرا ہوتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے خالی کر دے تو اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے۔
یہی صدقہ ہے کہ اپنے راز دوسروں کو دینے کی بجائے اللہ کے سپرد کر دینا۔ آپ سوچئے جو آپ کا دکھ آپ کے خالق کے پاس امانت بن جائے گا تو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ یا تو دکھ کو ختم کر دیتا ہے یا پھر دکھ کو عقلی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وسیلہ جنت بن جاتا ہے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ راز کو صدقہ کا درجہ دینے کا مطلب ہے کہ اس کو لوگوں کے بجائے اللہ کے حوالے کر دو۔ یاد رکھیے، رازوں کو اللہ کے سامنے رکھنا صرف دعا نہیں بلکہ صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دے رہی ہیں۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر آپ کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ عورت کہیں، یا اللہ میرا دل تیرے حوالے، میری رازیں تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے اور میری امید تیرے حوالے۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کے بعد عورت کا دل خالی نہیں رہتا بلکہ اللہ کا نور اس میں اتر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، دل کا یہ صدقہ باقی سب صدقات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے لے کر کیا جائے تو باقی صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی اس بامقصد ویڈیو میں ایک ایسی حقیقت کو کھولنے جا رہے ہیں جو اگر زندگی میں اپنا لیا جائے تو گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، رزق میں برکتیں اتر آئیں، بیماریاں دور ہو جائیں اور اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے، شوہر عزت اور محبت دینے والا ہو جائے اور کاروبار میں ترقی اور نوکری میں عزت نصیب ہو اور بڑھاپا سکون اور راحت میں گزرے۔ یہ کوئی لمبی چوڑی ترکیب نہیں، یہ کوئی دنیاوی چالاکی نہیں، بلکہ ایک سادہ مگر روح کو ہلا دینے والا راز ہے، اور وہ ہے دل کے راز اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورت ہو یا مرد، جب دل بوجھل ہو، راز دبانے لگیں، پریشانیوں کا سمندر اندر ابھر جائے تو انسان چاہتا ہے کہ کسی اپنے کے سامنے جا کر روئے، اپنا دل ہلکا کرے۔ کوئی اپنی سہیلی کو دکھ سناتا ہے، کوئی اپنے والدین کے سامنے دل کھولتا ہے، کوئی شوہر کے سامنے روتا ہے اور کبھی اولاد کے سامنے بھی دکھ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں انسان کے دل کو وقتی سکون تو دیتی ہے مگر اصل حل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن دل کے راز حل کرنے کی طاقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے جائیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جسے عورت کا سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔ جب عورت اپنے دل کے دکھ، اپنی الجھنیں، اپنی خواہشات اور اپنے خوف اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہے تو وہ دراصل اپنے سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے۔ یہ صدقہ مال سے بڑا صدقہ ہے، وقت سے بڑا صدقہ ہے، کیونکہ دل کے راز انسان کی اصل دولت ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھے، اس کا درد بانٹے، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ ہی ہے جو صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ دل کی وہ بات سنتا ہے جو زبان پر آنے سے پہلے دل میں جنم لیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو اپنے راز اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت اتر آئے تو اپنی الجھنیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار بنے تو اپنی امیدیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری سے نجات ملے تو اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو اور نوکری میں عزت بڑھے تو اپنی دعائیں اللہ کے سامنے رکھیے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی سہیلی کے سامنے، اپنے شوہر یا اپنی اولاد کے سامنے راز بیان کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ انسان کے سامنے راز ظاہر کرنے سے کبھی کبھی عزت مجروح ہوتی ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور تعلقات میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے راز بیان کرنے سے نہ صرف عزت بڑھتی ہے بلکہ دل کو سکون ملتا ہے اور دعا قبولیت کی راہ پر چل نکلتی ہے۔ سوچئے، ایک عورت اپنے دل کا بوجھ کسی سہیلی کو بتائے، کل کو وہی بات
दूसरों तक पहुंच जाए तो क्या होगा, लेकिन अगर वही बात अल्लाह के सामने रखी जाए तो उसकी इज्जत और वक़ार का मुहाफिज बन जाता है। एक औरत अगर अपने शोहर या औलाद के सामने अपनी हर कमजोरी खोल दे तो उसके मकाम को कम कर सकते हैं, लेकिन जब वही बात अल्लाह के सामने रखी जाए तो वह औरत के मकाम को और बुलंद कर देता है। इसलिए कहा गया है कि राज को सदका बना दो, दिल के राजों को अल्लाह के सामने पेश करना ही असल सदका है। ये वह सदका है जिसके बाद बाकी सदकात आसान हो जाते हैं। माल खर्च करना, वक्त देना, दूसरों की खिदमत करना, ये सब उस वक्त आसान होते हैं जब दिल अल्लाह के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है तो बाकी जिस्म भी झुकने लगता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून हो और सुकून के साथ बरकत हो तो ये एक सदका जरूर कीजिए। अपनी सबसे कीमती दौलत यानी अपने दिल के राज अल्लाह के सामने रख दीजिए, फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह बदलती है। आपका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा, आपकी औलाद फर्मा बरदार होगी, आपका रिस्क खुल जाएगा, बीमारियों से निजात मिलेगी और बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। ये वह अमल है जिससे हम भूल गए हैं, हालांकि ये सबसे बड़ा सदका है। अक्सर औरतें ये सोचती हैं कि सदका सिर्फ माल और दौलत देने का नाम है, कि किसी गरीब को खाना खिला दिया जाए, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दिया जाए। ये सब अपनी जगह निहायत अजीम है, लेकिन बुजुर्गान दीन ने बारहा यह बात समझाई कि सदक़े की हकीकत सिर्फ माल खर्च करने में नहीं बल्कि दिल को अल्लाह के हवाले करने में है। और औरत के लिए सबसे बड़ा सदका यही है कि वह अपने दिल के राज अल्लाह के सामने रखे। यह अमल आम दुआ नहीं बल्कि एक खास सदका है, क्योंकि आप अपने सबसे कीमती चीज यानी अपने दिल का दर्द, अपनी पोशीदा सोचें और अपनी राजदार फरियादें अल्लाह की राह में पेश कर रही हैं। सोचिए, एक औरत अपनी सबसे पोशीदा चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हवाले कर दे तो क्या अल्लाह उसे खाली लौटा देगा? औरत की जिंदगी आजमाइश से भरी होती है, कभी गुर्बत का तूफान, कभी बीमारी का जहर, कभी रिश्तों का बोझ और कभी तन्हाई का अजाब। उन सब में सबसे ज्यादा कीमती शय जो औरत के पास होती है वो उसका दिल है, और उस दिल के अंदर छुपे वो राज हैं जो किसी को नहीं बता सकती। यही राज अगर वो किसी इंसान के सामने रख दे तो बोझ कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता, क्योंकि दुनिया या तो तुम्हारी हमदर्दी के पर्दे में ताना देती है या फिर कमजोरी का मजाक उड़ाती है, लेकिन यही राज अगर अल्लाह के सामने रख दिए जाएं तो ये सदका बन जाता है। राज को सदका का दर्जा देने का मतलब यह है कि आप अपनी सबसे कीमती अमानत दुनिया को नहीं बल्कि अपने रब के सुपुर्द कर देती है। यही सुपुर्दगी असल ईमान है। दिल के राजों को अल्लाह के हवाले करना औरत को यह सिखाता है कि राज को सदका बना दो। असल बुनियाद यह है कि औरत अपने दिल के खौफ, उम्मीद, गम और राज अल्लाह के हवाले कर दे। जब औरत कहती है या अल्लाह मेरा दिल तेरे हवाले, मेरी राजें तेरे हवाले, मेरा खौफ तेरे हवाले और मेरी उम्मीद तेरे हवाले, तो वह दरअसल अपने दिल का सदका कर रही होती है। और याद रखिए, यह सदका करने के बाद औरत कभी खाली नहीं रहती। अल्लाह अपनी रहमत, सुकून और नूर उसके दिल में उतार देता है। वो दिल जो पहले टूटा हुआ था अब रोशनी और यकीन का चिराग बन जाता है। यही वो सदका है जो औरत को मजबूत कर देता है। दुनिया के सामने राज रखकर औरत कमजोर हो जाती है, लेकिन अल्लाह के सामने राज रखकर औरत की रूह ताकतवर हो जाती है। जब इंसान किसी पर भरोसा करता है तो उसकी बुनियाद कमजोर हो सकती है क्योंकि इंसान नाकिस है, लेकिन जब औरत अपने दिल के राज अल्लाह को देती है तो ये भरोसा टूटता नहीं बल्कि हजारों नेमतों में बदल जाता है। यही वजह है कि उस सदक़े को बाकी सब सदक़ात की जड़ करार दिया गया है। अगर ये सदका सच्चाई से कर लिया जाए तो बाकी सब सदक़ात खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि एक औरत अपनी जिंदगी के सबसे कीमती चीज यानी अपने दिल का राज किसी के सामने खोलती है। अगर वो दुनिया के सामने खोलती है तो वो राज बोझ बन जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने खोलती है
تو یہی راز اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کا اجر سب صدقات سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، اور جب عورت اپنا دل خالی کر کے اسے اللہ کے حوالے کر دیتی ہے تو اللہ اپنی طرف سے اس دل کو نور، سکون اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ یوں دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو نہ صرف سکون دیتا ہے بلکہ اس کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ یہ صدقہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عورت اگر اس حقیقت کو سمجھ لے اور دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا شروع کر دے تو دنیا کی مشکلات اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عورت کا دل اللہ کے نور سے بھر کر باقی دنیا کے لیے بھی روشنی کا سبب بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ان مرد حضرات کی طرف چلتے ہیں جو عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، عورتوں کا مقام کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، عورتوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، عورتوں کو کمتر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ ان حضرات کے طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث میں عورتوں کا کیا مقام بیان کیا ہے، عورتوں کا کیا مرتبہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ذرا آپ غور سے سنیں گے۔ اسلام نے عورت کو عزت، مقام اور رحمت کا درجہ دیا ہے۔ عورت کی اصل طاقت اس کے دل میں ہے، وہ دل جو نرمی، محبت، ایثار اور ایمان سے لبریز ہوتا ہے۔ یہی دل عورت کو ماں بناتی ہے، بہن بناتی ہے، بیوی بناتی ہے اور امت کی تربیت گاہ بناتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کو ایسی رحمت اور شفقت عطا کی ہے جس کی مثال کوئی اور مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ سورۃ الأعراف۔ اور اللہ نے ان سے وہ بوجھ اور قیدیں ہٹا دیں جو ان پر تھیں۔ اسلام نے عورت کے دل کو قید نہیں کیا بلکہ اسے رحمت و احساس کا سرچشمہ بنایا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً سورۃ الروم۔ اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ محبت اور رحمت سب سے زیادہ عورت کے دل میں رکھی گئی ہے۔ عورت ہی ہے جس کے دل کی نرمی سے گھر میں سکون آتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے دل کی نرمی کو ایک رحمت قرار دیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا والا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ یہ حدیث عورت کے دل کی نرمی اور محبت کی علامت ہے۔ عورت کا دل فطرت نازک اور حساس ہے، لیکن یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان اللہ رحم فرماتا ہے، یعنی جو عورت رحم دل ہے اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی طاقت بنا۔ جب ساری دنیا نے انکار کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل نے یقین کیا۔ وہ عورت تھیں لیکن ان کا ایمان دل اتنا مضبوط تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، یہ عورت کے دل کی طاقت ہے۔ ایمان، محبت اور حوصلے کا امتزاج عورت کی اصل طاقت اس کا مال، حسن یا قوت نہیں بلکہ اس کا دل ہے۔ یہی دل ماں کے روپ میں دعا بنتا ہے، بیوی کے روپ میں سکون بنتی ہے، بہن کے روپ میں محبت بنتا ہے۔ قرآن نے اسے محبت اور رحمت کا سرچشمہ کہا اور حدیث نے اسے رحم دلی اور ایثار کا نمونہ قرار دیا۔ لہذا عورت کا دل ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر وہ اسے ایمان، صبر اور محبت سے بھر دے تو وہ دنیا و آخرت دونوں سنوار سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اس دنیا میں
جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یا اللہ اس روئے زمین سے جتنے بھی مسلمان چلے گئے ہیں جتنے بھی جائیں گے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ویڈیو کو جو بھی ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کے شرور فتنے سے محفوظ فرما، ان کے نیک مقاصد کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔